میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹو اپنی حویلی کی خیر مناؤ، سب مٹ جائے گا، مٹ جانے کا نشان ہے، باقی رہنے والی ایک ذات، کل من علیہا فان، ساری چیزوں کو فنا۔ اس دعا کا میں نے ایک عمل دیکھا ہے، اس دعا کی تاثیر دیکھی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک انشاءاللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، اللہ نسلوں کو فقر، غربت، تنگ دستی اور زوال نعمت سے بچاتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، میرے کملی والے نے دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچانا۔ آج آنکھ کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج زبان کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج ہاضمے کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج ٹانگوں کی نعمت ہے کل نہیں ہے، آج سواری کی، گھر کی، رزق کی، دولت کی، بیٹوں کی، عزت کی، صحت کی، شہرت کی، وقار کی نعمت ہے کل چھن جائے اور میں ذلیل ہو جاؤں یا فقیر ہو جاؤں یا تنگ دست ہو جاؤں یا محتاج ہو جاؤں یا اپاہج لولا لنگڑا کانا اندھا یا میں ختم ہو جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ کے حبیب کملی والے نے نعمتوں کے زوال کی باقاعدہ اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ نعمتوں کا زوال نہ ہو، بس میں تیری بارگاہ میں اس چیز کی باقاعدہ پناہ مانگتا ہوں کہ نعمتوں کا زوال نہ ہو، نعمتوں کا زوال نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والا، کون سی دعا؟ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، آپ بھی دہراتے جائیں، شاید ہمارے دہراتے دہراتے کچھ 27 دفعہ ہو جائے یا چند بار بھی ہو جائے، اور جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے، اور جن کو یاد ہے ان کی یاد دہانی ہو جائے، اور جن کی یاد دہانی ہے ان کی زبان پہ ازبر ہو جائے، اور جن کی زبان پہ ازبر ہے پڑھیں گے تو اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، یہ پوری دنیا میں اللہ کے نام کی برکت سے یہ درس سنا جا رہا، پتہ نہیں دنیا کے کونے میں کون سا مجبور بے بس یا اس کا دوست یا اس کا ولی بیٹھا ہے، وہ پڑھے ہم پڑھیں، اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا مل جائے اور وہ ہم بھی اس کی وجہ سے قبولیت کے مقامات اور درجات تک پہنچ جائیں، ہم بھی اس کی وجہ سے قبولیت کے مقامات درجات تک پہنچ جائیں۔ اس کے پڑھنے والوں کی نسلوں میں اللہ زوال نہیں آتا، زوال نہیں آتا، عجیب بات ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کو غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے پلاتا ہے، غیب سے سکھ کی، سکون کی نیند سلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگوں کا فکر بیٹھا کر اللہم اغفر لی بس یہی کہہ دیتا، نہیں کہتے ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ جو دنیا میں، ساری کی دنیا میں آدم سے لے کر آخری قیامت تک مومن ہیں اور مومنات ہیں، مسلم ہیں اور مسلمات ہیں، اے سخی آقا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اور اے اللہ اگر ان کے گناہ تو نے معاف نہ کیے، اللہ پھر قرضے، پھر بیماریاں، پھر تکلیفیں، پھر دکھ، پھر یا اللہ ان کے اوپر مشکلات اور مسائل آئیں گے۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں قبروں کی تنگیاں ہوتی ہیں، سخی آقا انہیں معاف کر دے۔ یہ اصل میں معافی نہیں مانگ رہا، یہ سکھ اور رحمت کے دریا کھلوا رہا ہے، یہ راحت اور برکت کی تونگری کی ایک راستے کھلوا رہا ہے۔ یہ کوئی عجیب انسان ہے جو نسلوں کے لیے فیصلے کروا رہا ہے، یہ کوئی عجیب انسان ہے۔ اللہم اغفر لی، ہاں یہ اللہ مغفر لی تک اپنی کہانی کو ختم نہیں کر رہا، یہ آگے چلا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے امت کے لیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، مسلموں کے لیے، مسلمات کے لیے۔ اب اس میں مومن مومنات تو آ گئے تھے، پھر اللہ نے مسلمات کیوں لائے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔
مسلمان وہ ہے جو صرف اسلام لے آیا لیکن عمل اس کے کمزور ہے، کہیں نہ کوئی کمزوری ہے، کہیں نہ کوئی معاملات، اعمال، عبادات میں گڑبڑ، کہیں کمی ہے. تو یہ سب کے لیے مانگ رہا، یہ سب کے لیے مانگ رہا. اللہ اس کی نسلوں کو زوال سے بچائیں گے. وہ زوال رزق کا ہے، وہ زوال صحت کا ہے، وہ زوال مل جانے کے بعد چھن جانے کا ہے، وہ زوال عزتوں کا ہے، وہ زوال دولتوں کا ہے، وہ زوال علم کا ہے، وہ زوال حلم کا ہے، وہ زوال عطا کا ہے، وہ زوال زندگی کا، بیٹوں کا، نعمتوں کا. اللہ بچائیں گے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں یہ پڑھوں گا، اور یہ ہر لمحے ہر لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، ہر دن ہر قدم میں پڑھ سکتے ہیں. چونکہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، رمضان میں رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، رمضان میں پہلے آسمان پہ اللہ کی گونج ہوتی ہے، رمضان میں اس کی عنایت کی بارش ہوتی ہے، رمضان میں ہر رات میں بخشش کے دروازے ہوتے ہیں، اور رمضان میں باقی رمضان میں بندے کہتے ہیں اور رمضان میں اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی ایسا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کا رزق وافر کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کی عنایات کی بارش جس پہ کر دی جائے. کوئی آئے مانگنے والا، رب منتظر ہے. باقی رمضان میں بھی اس کی رحمت ہے لیکن بندے منتظر، اور رمضان میں خود رب منتظر ہے. اگر ہم اس دعا کو رمضان میں پڑھنے کا فیصلہ کر لیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، تسبیحات، تلاوت، ذکر، اعمال، جو بھی آپ کرنا چاہیں ضرور کریں، جو بھی کرنا چاہیں ضرور کریں. لیکن میری ایک منت اور درخواست ہے، میری ایک منت اور درخواست ہے کہ رمضان میں اس دعا کو دن رات وضو بے وضو فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس کو 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 3.25 لاکھ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھنا ہے. میرے دن، میری رات. سونے کے وقت سو جائیں، کھانے کے وقت کھانا کھائیں، عبادت کے وقت عبادت سجدے کریں، لیکن باقی وقت، باقی لمحے آپ کسی اور تسبیحات ذکر کو دینا ہے دے دیں. لیکن میری درخواست یہ ہے، اس دعا کے جتنے کمالات، اور میں پھر عرض کروں، میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے کمالات 2015 سے باقاعدہ بتانا شروع کیے ہیں، اور آج مجھے 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میں 4 سال سے اس کے کمالات پھر بتائے. پھر ایک اور چیز ہے، میں بتاتا ہوں نا، پھر لوگوں کی طرف سے مجھے اس کے تجربات ملتے ہیں، آؤٹ پٹ ملتی ہے، تجربات ملتے ہیں. میرے سننے والے اللہ کے فضل سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سے زیادہ ہیں. اگر میں لاکھوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا. اور وہ لوگ پھر اپنی تجربات بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا حاصل ہو. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے، میں جب جو چیز جس وقت جیسے جو مانگو مل جاتی. میں نے اس کو ایسے دیکھا ایک دم، اور وہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا تھا، جب جو جس وقت جیسے جو چیز مانگو مل جاتی مجھے. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کا بتایا تو ہے. کون سا؟ کہا یہی دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کو میں بڑے خشوع سے اول آخر 3 دفعہ درود پاک یا 1 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور دھیان سے 27 بار پڑھ کے پھر گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اسی وقت مل جاتی ہے یا چند دنوں میں مل جاتی ہے، مجھے تو یاد نہیں آج تک میں نے یہ کیا ہو اور میری دعاؤں میں تاثیر نہ ہو. میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا، اور میرا من کہہ رہا تو سچ کہتا ہے، تیرا بول سچا، تیرا جذبہ سچا، تیری بات سچی، تو بالکل سچ کہتا ہے، اور تو نے جو کہا سچ کہا. تجھے یقین کی دولت مل گئی ہے، اور وحی کی تاثیر، یہ دعا وحی ہے. وما ینطق عن الہوی
میرے حبیب اپنے طور پہ کچھ نہیں فرماتے. وہ چیز جو ہم قرآن میں حدیث میں وحی کر دیں یہ وحی ہے، اور اس وحی کی برکت ہے، اس کو وحی کی برکت مل گئی ہے اور یقین کی دولت مل گئی ہے. کمال ہے یقین کی دولت اس کے ساتھ. یقین سے کہہ رہا تھا اور بہت اعتماد سے کہہ رہا کہ میں نے یہ 27 دفعہ پڑھی ہو اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو مجھے یاد نہیں ہے. آپ سوچیں وہ رمضان کے علاوہ بات کر رہا تھا اور صرف 27 دفعہ بات کر رہا تھا. جو رمضان کے ایام میں، اور میرا مشورہ ہے ابھی سے پڑھنا شروع کر دے، ایک دن باقی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ زبان پہ ذکر جاری ہو جائے گا، اور ہمیشہ پڑھتے ہوئے ایک تصور ضرور رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی جو ہے تاثیر اللہ کے ہاں مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے. مسنون دعاؤں نے بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. آیا کیا بات ہے! یقین جانیے میں بات اکثر دہراتا ہوں، ایسے دل میں ایک تاثیر اور ٹھنڈک اٹھتی ہے کہ قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ مسنون دعائیں اوپر سے آئی ہیں، تو جو آنے کا راستہ جانتا ہے وہ جانے کا راستہ بھی جانتا ہے. میں وہاڑی گیا تو مجھے جانے کا راستہ پتہ ہے، تو میں اسی راستے سے واپس آیا. پھر سنیں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، مسنون دعائیں قبولیت کے راستے جانتی ہیں. یہ مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آئے کریم شخص تو اللہ کو بڑا پسند ہے نا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. اب اس کہے گا میری ایک نیکی سے کیا بنتا ہے؟ اور ایک شخص ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن اس کی ایک نیکی کم ہوگی. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں ماں باپ بہن بھائی سب ساتھی سب راہیں چھوڑ جائیں گے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے گا. اور اس بندے کے پاس کہے گا ایک نیکی کم ہے، تو کہے گا لے لے تو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ نیکی مل گئی. اللہ جاننے کے باوجود فرمائیں گے کس نے دی آج کے دن؟ جب مائیں اپنے بچوں کو بھول گئی اور بھائی اپنے بھائی کو، ماں اپنے بیٹوں کو، اولاد نسلوں کو، ہر چیز نفسا نفسی، تو اس بندے کو لے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کے نہ پتہ کیا فرمائیں گے؟ کیا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے؟ تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے اس پہ کریمی کی، میں نے تجھ پہ کریمی کی، اور تم دونوں کو اکٹھا جنت بھیج دی. اس کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ کریمی بہت پسند ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ محبت بہت پسند ہے، آخری درجے میں پسند ہے. اب آپ خود سوچیں، آپ نے کبھی جنازے کی دعا پہ توجہ کی ہوگی یقینا. ذرا آج میں توجہ دلا رہا ہوں، اللہم اغفر لحینا. حالانکہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے، پہلے کہتے ہیں اللہ زندوں کو معاف کر دے. سامنے میت پڑی ہے، اے اللہ اس میت کو معاف کر دے، اس کی قبر کو وسیع کر دے، اے اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ نور سے قبر میں بھر دے، اے اللہ فرشتوں میں کو حکم دے دے کہ قبر میں روشنیاں ڈال دیں، اپنی جنت کے بستر میں سے بستر، جنت کے بچھونوں میں سے بچھونے، جنت کے نعمتوں میں سے نعمتیں، جنت کی ساتھیوں میں سے ساتھی. یہ ہونا چاہیے. آپ جنازے کی دعا میں میرے مدینے والے کی انعام اور اللہ کا فرمان اور یہ عنایات دیکھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے اللہ سارے زندوں کو معاف کر دے، اے اللہ سارے مردوں کو معاف کر دے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا موجود سے مراد پوری دنیا میں اور جنازے میں، وغائب
جو عالم ارواح میں ہیں آئیں گے، اور جو غائب ہو گئے مر گئے۔ آپ سوچ دیکھیں کہ انسانیت کو، امت کو کیا سوچ دی جا رہی ہے ایک جنازے کے نام پہ۔ وصغیرنا چھوٹے، وکبیرنا بڑے، وذکرنا مذکر، وانثانا مؤنث۔ اللہم احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے سخی آقا، زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو ایمان والی۔ یہ ایک مزاج دیا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت سے ہٹو، اپنی ذات کو اکیلا لے کر نہ چلو۔